رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ تھا، اور اس مہینے کا انعام اور اکرام خالق کائنات نے جس مہینے میں مسلمانوں کو عطا کرنا اور دینا تھا وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اسی لیے یکم رمضان المبارک کو پہلی شوال المکرم کو لیلۃ الجیزہ بھی کہا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کو جنہوں نے اس مہینے میں خوب عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، انہیں اس کا بدلہ عید الفطر کے دن عنایت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اسے خالق کائنات 70 فرضوں کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور جو ایک نفل ادا کرتا ہے اسے خالق کائنات ایک فرض کے برابر اجر عنایت فرماتے ہیں۔ گویا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے دوسری جگہ کلام الہی میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، جس نے ایک نیکی کی اللہ تبارک و تعالی اسے نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، کہ گویا اس نے 10 نیکیاں کی، اور جس نے ایک برائی کی اسے ایک ہی برائی کی سزا اور اس کی جزا ملے گی۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس نے روزے رکھے گویا اس نے 10 مہینے روزے رکھے، اور اس کے بعد فرمایا شوال المکرم کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اسی طرح 1 سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال کے رکھے، وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے سال بھر روزے رکھے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ شوال المکرم کا مہینہ بھی بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جس شخص نے 6 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی اسے 2 مہینے کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ گویا کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، اور آپ نے 3 روزے رکھے تو آپ کو 1 مہینے کا ثواب ملے گا، اور آپ نے اگر 6 روزے رکھے تو آپ کو 2 مہینے کا یہ ثواب ملے گا۔ اسی کو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها،
کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر عنایت فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ کلام الہی میں ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 70 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اچھی بات اور معافی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ بے نیاز بڑا بردبار ہے۔ آگے فرمایا ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس صاف اور چکنے چٹان جیسی ہے جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو اور اس پر زوردار بارش برسے اور جس سے مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان باقی رہ جائے۔ ایسے ریاکار لوگوں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، اور اللہ کفار کو ہدایت نہیں دیتے۔ حضرات گرامی، یہ آپ نے آیات کریمہ کا تلاوت جو میں نے کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت ہی زیادہ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اسی طرح کا کہ یہ واقعہ حدیث میں ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے انس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں خوب برکت فرمائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے مال میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ میں حیران اور دنگ رہ گیا کہ میرا ایک باغ تھا اور لوگوں کے بھی باغ تھے، لیکن ان کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے میرے باغ میں 2 مرتبہ
پھل لگتے تھے، سال میں 2 مرتبہ وہ باغ پھلتا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی۔ دوسری دعا جو مانگی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ انس کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد میری اولاد اور میری اولاد کے بچے تقریباً 100 کے قریب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت رکھی، 100 کے قریب افراد ہوئے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میرے گھر میں وسعت پیدا فرما۔ آپ علیہ السلام نے رزق میں وسعت کی دعا نہیں فرمائی، برکت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس میں تو برکت عنایت فرما۔ اگر زیادہ وسعت ہو، سب کچھ ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو پھر کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جو سانس ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ بھی خالق کائنات کی بے حد نعمت ہے۔ اگر وہی سانس جو جسم کے اندر آ رہا ہے وہ آنا رک جائے تب بھی تکلیف، اور جو سانس دوبارہ ہم لے رہے ہیں اگر نہ لے سکیں تب بھی تکلیف۔ فرمایا کہ اس پر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر سانس لینے اور اس سانس کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔